حیدر علی آتش کی غزل ہے سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اس غزل کے آپ کو کل 6 اشعار پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن پہلے قافیہ اور ردیف سمجھ لیتے ہیں۔ قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جن کے آخر کے کچھ حروف ایک جیسے ہوں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوتے ہیں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ تو ردیف بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں ردیف ایک یا ایک سے زیادہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں، یعنی کہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ لفظ ردیف سے ریپیٹڈ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور ردیف بھی۔ پہلا شعر ہے سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ جہاں کے معنی ہیں دنیا یا کائنات، فسانہ قصہ یا کہانی، خلق خدا اللہ کی مخلوق یا لوگ، غائبانہ پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں۔ اس کا مفہوم ہے انسان کی معاشرے میں اصلیت اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب، کیا تم اس حقیقت سے واقف ہو کہ تمہارے چاہنے والے تمہارے سامنے تو تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہاری موجودگی میں تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، لیکن تمہاری عدم موجودگی میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کی ان باتوں اور کہانیوں کو سن لو جو وہ تمہاری غیر موجودگی میں کرتے ہیں تو تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو کہ ان کی نظر میں تمہاری کیا اصل عزت اور محبت ہے۔ تمہارے سامنے تو تعریف کرتے ہیں مگر تمہاری غیر موجودگی میں برائیاں اور خامیاں بیان کرتے ہیں، جنہیں اگر تم سن لو تو ناگوار گزریں۔ یہی دنیا کا عام دستور بھی ہے کہ وہ ہر شخص کے منہ پر تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی۔ اس شعر کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی حاکم ہے تو لوگ اس کے سامنے ڈر کی وجہ سے اس کی بری عادات کو بیان نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے برا بھلا کہنے سے حاکم ہمیں سزا کا مستحق نہ ٹھہرا دے۔ یہ ڈر ہی ہوتا ہے جو کمزور کو طاقتور کے سامنے سچ کہنے سے روک دیتا ہے، مگر یہی لوگ پیٹھ پیچھے دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ مماثل اشعار میں آپ ہی اپنی دادوں پہ غور کیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو دادیں تعریفیں ہوتی ہیں آپ اس پہ غور کیا کریں، کوئی بھی آپ کے ساتھ اخلاص سے آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسرا مماثل شعر بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، یعنی کہ پوری دنیا جس کی تعریف کرے اس کو سمجھو کہ وہ بجا تعریف ہو رہی ہے۔ دوسرا شعر ہے زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں گل، گل سے مراد ہے پھول، سو ماند یا کی طرح، زر بکف ہاتھ میں سونا لیے، زر کہتے ہیں سونے کو، بکف ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اور قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک امیر آدمی جو سونے سمیت زمین میں زندہ دھنس گیا تھا۔ ویسے پھول کے اندر جو زرد دانہ ہوتا ہے اسے زرگل بھی کہتے ہیں، یعنی پھول کا سونا۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ زمین سے جو بھی پھول اگتا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے اٹھتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی خزانہ لے کر آ رہا ہو جو قارون کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین سے کھلنے والا ہر پھول جس کے اندر زرد دانے ہوتے ہیں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے زمین سونا اگل رہی ہو۔ یہ پھول اس قدر خوبصورت ہیں کہ جیسے قارون کا دبا ہوا خزانہ باہر آ رہا ہو۔ یہاں قارون کا لفظ بطور تلمیح کے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ماضی کا کوئی لمحہ، کوئی واقعہ۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، پر اس کے غرور کی بدولت اللہ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کا اثر پھولوں کے زرد دانوں میں ظاہر ہو گیا ہو۔ یہ اس شعر میں حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی علت، ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ اب آہستہ آہستہ پھولوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس میں آپ مماثل شعر لکھ سکتے ہیں دولت نہیں کام آتی جو تقدیر بری ہو، قارون کو بھی اپنا خزانہ نہیں ملتا۔ تیسرا شعر ہے چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ مشکل الفاظ دیکھیں، صورت جانا محبوب کا چہرہ،
یہاں پہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کے جلوے، جلوہ گر ظاہر ہونا، سامنے آنا، اور آئینہ خانہ جس کمرے میں چاروں طرف شیشے لگے ہوں اس کو آئینہ خانہ کہتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تمہارا دل حسد، بغض اور دنیاوی گندگیوں سے پاک ہو کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے تو تمہیں کائنات کے ہر ذرے میں محبوب حقیقی یعنی اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور اگر دل صاف نہ ہو تو ظاہر ہے دل صاف نہ ہونے کی صورت میں تو دل میں مجازی محبتیں سما سکتی ہیں۔ اللہ تو ان دلوں میں آتا ہے جو پاک صاف ہوں۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر تصوف اور روحانیت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آتش اس شعر میں انسانی دل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آئینہ خانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر طرف عکس ہی عکس ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو گناہوں، کینہ، بغض اور حسد جیسے گناہوں سے پاک کر کے آئینہ بنا لے تو پھر اسے کائنات کی ہر سمت میں خدا کا نور نظر آنے لگے گا۔ یہ تصوف کا وہ مقام ہے جہاں انسان کو وحدت الشہود یعنی ہر چیز میں خالق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ گویا اصل کمال آئینہ خانہ بنانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو آئینے کی طرح شفاف بنانا ہے جس میں حقیقت کا عکس اتر سکے۔ جب دل صاف ہو جائے تو آئینہ خانہ کی طرح ہر طرف اللہ کا نور دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ مماثل شعر لکھ سکتے ہیں: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اور لکھ سکتے ہیں: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ظاہر انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا دل تو ٹوٹتا ہے، اور دل کو آئینے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جب دل ٹوٹے گا اللہ کی خاطر تو اللہ کو وہ ٹوٹا ہوا دل بہت عزیز ہوگا۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ مشکل الفاظ اس میں صرف قبض روح ہے، روح کا نکلنا، روح قبض کرنا۔ اس کا مفہوم ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری موت کا سبب یا بہانہ کیا بنتا ہے۔ اس شعر میں شاعر موت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ موت برحق ہے اور دنیا بلکہ کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اس کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ پہاڑ ہوں، زمین ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، سورج ہو، یا دیگر بڑے بڑے اجرام فلکی ہوں، یا چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے خوردبین سے دیکھنے والا کوئی جراثیم ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایک چیز کو موت آ جانی ہے۔ ہر کسی کی موت کا انداز الگ ہے، جیسے کہ بڑھاپے کی موت، حادثاتی موت، ڈوب کر موت آنا، یا شہادت کی موت۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھ تک موت آتی ہے تو وہ کس طرح سے اور کون سا بہانہ تلاش کر کے مجھ تک آتی ہے۔ یہ تصویر اس شعر کی عکاسی کر رہی ہے کہ شاعر سوچ رہا ہے کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ اس کے مماثل شعر میں آپ لکھ سکتے ہیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور لکھ سکتے ہیں: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں: کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اگلا شعر ہے: تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ تبل کے معنی ہوتے ہیں ڈھول، اور علم جھنڈا۔ تبل و علم جب اکٹھا لکھا جائے اس کے مراد ہوتی ہے شان و شوکت۔ مفہوم اس کا یہ ہوا کہ دنیا میں عموماً مال و دولت اور بادشاہت رکھنے والے لوگوں کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ سب نہ ہو اسے کسی دشمنی اور مخالفت کی فکر نہیں ہوتی۔ حیدر علی آتش کو شاعر قلندر کہا جاتا ہے۔ وہ توکل اور قناعت کا پیکر تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی درویش صفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ یا لوگ عام طور پر اسے ہی نقصان پہنچاتے ہیں یا اسی کی مخالفت کرتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو، یا پھر جس کے پاس دنیا میں بادشاہت اور شان و شوکت ہو۔ میں تو ایک فقیر صفت انسان ہوں، میرے پاس نہ ہی ملک ہے نہ ہی کوئی مال جس کے حصول کے لیے دنیا میری مخالف ہو جائے، اور اگر میرے مخالف ہو بھی جائیں تو انہیں مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ شاعر نے مال و متاع کی کثرت سے دلوں میں پیدا ہونے والے حسد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بادشاہ باہر نکلتے ہیں تو ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، پر بادشاہوں کو ہی دنیا جہان کے غم لاحق ہوتے ہیں۔
جبکہ ایک درویش اور فقیر کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہوتی ہے نہ تبل و علم، اس لیے وہ ہر خوف سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں خلق کا خوف نہیں ہوتا بلکہ خالق کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ جبکہ بادشاہوں کو ہر وقت بغاوت اور سلطنت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ مماثل شعر لکھ سکتے ہیں: دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پر تف نہیں کرتا۔ دوسرا شعر لکھ سکتے ہیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ فقیر صرف لوگ دعائیں دے کر چلے جاتے ہیں، نہ حسد کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی حسد کرتا ہے۔ مکتے کا شعر ہے: یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں: مدعی، مدعی یعنی مخالف یا رقیب، عام طور پہ جس نے دعویٰ کیا ہو، جیسے کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ جی میں اچھا شاعر ہوں آتش سے۔ اور داد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، جیسے کہتے ہیں نا اس نے بہت داد وصول کی۔ مفہوم اس کا ہے: اگر میرا رقیب یعنی مخالف شاعر حسد کی وجہ سے میری غزل کی تعریف نہیں کرتا تو نہ کرے، میری غزل خود اپنی خوبصورتی کی گواہی دے رہی ہے۔ آتش کا شمار لکھنؤ کے اہم اور بڑے شعراء میں ہوتا ہے، انہیں اپنے طرز کلام اور زبان و بیان پر فخر ہے۔ اس شعر میں بھی وہ اسی فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورت عاشقانہ غزل لکھی ہے جس میں عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اب اگر کوئی مخالف اس کی داد نہ دے یعنی تعریف نہ کرے تو یقیناً اس کے دل میں کسی نہ کسی قسم کا حسد ہوگا، ورنہ ایسے سچے پرخلوص اور پاکیزہ جذبات کی حامل غزل کی تو کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس شعر میں صنعت تعلی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ شاعر اپنے کسی شعر میں اپنے کلام کی تعریف و بڑائی بیان کرے۔ شاعر نے اپنی غزل کی بڑائی بھی بیان کر دی اور داد نہ دینے والوں کے دل میں حسد کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ حیدر علی آتش کے زمانے کے دوسرے بڑے شاعر امام بخش ناسخ ہیں۔ ان دونوں کی شاعرانہ چشمک چلتی رہتی تھی۔ اس شعر میں آتش نے مدعی کا لفظ امام ناسخ کے لیے استعمال کیا ہے کہ اے آتش، تیری اس عاشقانہ غزل پہ اگر وہ داد نہیں دے رہے تو اس کی وجہ ان کا حاسدانہ پن ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ مماثل شعر لکھ سکتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، یعنی میری جو سخن، میری آواز کا جو شور دنیا میں مچا ہوا ہے یہ ہرگز نہیں جائے گا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، یعنی حشر تک، قیامت تک اس جہان میں میرا دیوان، میرا لکھا ہوا کلام باقی رہے گا۔ اگر ان تصاویر کی مدد سے اس غزل کو سمجھنے میں آپ کو آسانی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنی ساتھی طلبہ تک پہنچا دیں۔ اس کی تشریح، مفہوم وغیرہ سب کچھ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں۔ Study with me, a learning experience.